نہ صرف بچہ الٹا ہے ماں کے پیٹ میں بلکہ اس کے ارد گرد اس کی ایک جو رگ ہوتی ہے وہ بھی لپٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ ہماری تمام رپورٹس کچھ اور کہتی تھی، کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوا بلکہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ ایک ہسپتال وہ کہتے پیچیدہ کیس ہے، دوسرے ہسپتال، تیسرے ہسپتال۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دعاؤں کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ میں اس طرح کی اور ویڈیو بھی بناؤں گا اگر آپ لوگ اس کی خواہش کریں گے۔ اس پر بے شمار کمنٹس میں لوگوں نے کہا کہ آپ کم از کم جس دعا کا ذکر کیا ہے جلد ہمیں وہ دعا بتائیے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ دعا حدیث رسول میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہاں اس دعا کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ رنج، کرب اور بے چینی کی دعا۔ اس بے چینی کی دعا کو لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے ایک خاص موقع پر آزمایا ہے اور انتہائی مجرب پایا ہے۔ میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ معاملہ ایسا آ گیا کہ ڈیلیوری کا گھر میں معاملہ تھا اور ڈیلیوری پہ ظاہر ہے ایک نیچرل بہت پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جو نو بیاہتا جوڑے ہوتے ہیں، نئے نئے جن کو اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، پہلا بچہ ہوتا ہے تو ان کی تو بے چینی، ان کا اضطراب عروج پر پہنچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ اتنا پیچیدہ سامنے آ گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ایک تو بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں الٹا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اس سے وابستہ ہیں گائناکالوجسٹ کے معاملات سے، ان کو پتا ہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ کیس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات اسی پر بس نہیں، ہمیں گائناکالوجسٹ نے بتایا کہ نہ صرف بچہ الٹا ہے ماں کے پیٹ میں بلکہ اس کے ارد گرد اس کی ایک جو رگ ہوتی ہے وہ بھی لپٹی ہوئی ہے۔ اور ایک تیسرا معاملہ بھی انتہائی پیچیدہ اور خطرناک بتایا گیا تھا جس کا میں یہاں ذکر نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم ہسپتال میں موجود تھے، ہمیں ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ عین اس لمحے مجھے یاد آیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے چینی، غم اور کرب کے حوالے سے ایک لاجواب دعا جو ہے وہ ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندر سے پریشان کن خبریں آ رہی تھی، رپورٹس آ رہی تھی، باہر بیٹھا میں یہ دعا پڑھ رہا تھا اور پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرشمہ دکھایا کہ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ ہماری تمام رپورٹس کچھ اور کہتی تھی، ہمارے تمام ریزلٹس کچھ اور کہتے تھے، ہمارا تجربہ کچھ اور کہتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود کوئی بڑا کوئی آپریشن نہیں ہوا بلکہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس تجربے کو اپنے ایک اور دوست کے ساتھ اس وقت شیئر کیا جب وہ کسی لاہور کے نواح میں رہنے والے ایک شہر سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی انتہائی پیچیدگی کا معاملہ اس طرح ہو گیا کہ ان کی وائف کو لاہور ریفر کر دیا۔ لاہور میں ایک ہسپتال وہ کہتے پیچیدہ کیس ہے، دوسرے ہسپتال، تیسرے ہسپتال۔ وہ کہتے ہیں انتہائی پریشانی کے عالم میں انہوں نے، ظاہر ایک کولیگ تھے تو مجھے کال کی کہ یہ والا معاملہ ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں اس جب کرب سے گزرا تھا تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انہوں نے کہا کہ تم سب چھوڑ دو، بس یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا پڑھتے رہے، ان کے ساتھ بھی انتہائی آسانی کا، نارمل ڈیلیوری کا معاملہ پیش آیا۔ اب میں دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام۔ یہ دعا دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہی دعا ہے جو گزشتہ ویڈیو میں نے بتائی تھی۔ یہ دعا جو ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا خاتون پڑھتی رہے گی، لیکن مرد نے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اسے اپنے موبائل پر سیو کر لیجئے، کہیں لکھ کے رکھ لیجئے تو یہ دعا دیکھ لیجئے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ناظرین، جب بھی کوئی مسنون دعا بتائی جاتی ہے تو نیچے کومنٹس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہیے، زبانی یاد کر لیجئے، وقفے سے پڑھیے، بار بار پڑھیے، جتنا ہو سکے پڑھیے۔ وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے ڈیلیوری کے جو معاملات ہیں ان میں بے انتہا آسانی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسانی نصیب فرمائے۔